آج جو ہیں وہ وفاقی وزیر برائے صنعت رانا انویر صاحب فیڈریشن میں آئے تھے. ان کو جو سب سے پہلی بات ہم نے کی، ہم نے کہا کہ جو سب سے امپورٹنٹ منسٹری ہے وہ آپ کے پاس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فائنینس اور جو کامرس منسٹری ہے اس سے بھی امپورٹنٹ یہ انڈسٹری چلے گی تو پھر کامرس بھی چلے گی اور فائنینس بھی چلے گا. پاکستان جو ہے اس وقت پورا طور پہ ایک بہت ہی گنجل میں پھنس چکا ہے انرجی کرائسس کی وجہ سے اور انرجی کی پرائسز کی وجہ سے. اس کے اوپر ہم نے کہا کہ انڈسٹری پالیسی اگر جو بھی بنائیں وہ 20 سال کے لیے ہونی چاہیے، 20 سے 25 سال کی ہونی چاہیے تاکہ وہ کنٹینیوٹی رہے اس میں. جب تک کنٹینیوٹی نہیں رہے گی کوئی بھی انڈسٹری 4-5 سال کے لیے نہیں لگاتا، وہ لانگ ٹرم کے لیے لگاتا. تو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کو مل کر بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ اس کا حل کیا نکالیں. اور ہمیں جو یہاں پر ہم نے سب سے بڑا مطالبہ ان سے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ آپ ان کو جو بھی پالیسی بنائیں، جو بھی کوئی چیز اکنامی کے لیے کرنے جائیں تو فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اپیکس باڈی ہے، پیرنٹ باڈی ہے تمام ٹریڈ اور انڈسٹری کی چیمبرس کی اور ایسوسیشن کی. تو اس سے کوارڈینیشن میں رہیں اور اس کو آن بورڈ لے کے فیصلے کریں. ادروائز کوئی بھی فیصلے کریں گے تو وہ اس طرح اس کا کوئی بینیفٹ حاصل نہ گورنمنٹ کو ہوگا، نہ عوام کو ہوگا، نہ پاکستان کو ہوگا. جی آج کا سیشن بہت پروڈکٹیو تھا کیونکہ ڈفرینٹ سیکٹرز ٹریڈ آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیو موجود تھے اور انہوں نے جو بھی انڈسٹری کی مشکلات ہیں ان کا ذکر کیا، جس میں میجرلی تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، مارک اپ ریٹس کا ہمارے ساتھ بہت زیادہ ایشو چل رہا ہے. پھر ڈفرینٹ اور بھی میٹرز جن کو ٹیک اپ کیا گیا اور منسٹر صاحب نے ایشور کرایا ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے. اور خاص طور پہ آج ہم نے ویمنس کے حوالے سے بھی ان کو بتایا ہے کہ ان کو اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے تو 52% آف دا پاپولیشن کو جو ہے وہ کیٹر کرنا ہے، جینڈر انکلوسیو پالیسیز بنانی ہیں، جینڈر فرینڈلی پالیسیز بنانی ہیں. خاص طور پہ اسپیشل اکنامک زون میں ہم دیکھتے ہیں کہ ویمن کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر ہے. سو اس میں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں کچھ اس طرح کی پالیسی بنا کے دیں جہاں پر خواتین کو سبسڈائز ریٹ پہ زمینیں مل سکیں، ان کو کچھ لوننگ کے لیے جو ہے وہ مارک اپ ریٹس کم مل سکیں اور کچھ ٹینیور جو ہے ان کو زیادہ مل سکے میل انویسٹرز کی نسبت میں، تاکہ ہم ان کو پروموٹ کریں. جیسے شوگر کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے، گندم کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کی ایکسپورٹ پرائز جو ہے اس کے اوپر وہ خریداری کی جائے تاکہ کسانوں کو نقصان نہ ہو. اسی طرح فیڈریشن نے کہا کہ آپ کے جو زیر انتظام ادارے ہیں، سمیڈا ہے اور ہے، اس کے اندر بزنس مینوں کی پراپر نمائندگی کی جائے. ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ کوئٹ کرے فرام دی ہر قسم کی بزنس ایکٹیویٹی سے. ہم نے جو نیشنلائزیشن کی تھی وہ نیشنلائزیشن ہمارے اداروں کی حد تک نہیں تھی، ایک کانسیپٹ کی بھی تھی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ پاکستان آج قرضوں کی دلدل میں بھی ہے اور اس کے باوجود ہماری اکانومی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. نہ ہم ایجوکیشن سیکٹر میں ڈیولپ کر رہے ہیں، نہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں کر رہے ہیں، نہ لوگ آ کے یہاں آٹومیٹک انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. جب لوگ انویسٹمنٹ ہی نہیں کریں گے تو آپ کا ملک کیسے چلے گا؟ آج کا سیشن فیڈرل منسٹر صاحب کی آنے کی وجہ سے کافی بہتر رہا، لیکن کوئی خاطر خواہ سیشن کا میں نہیں سمجھتا کوئی فائدہ ہوگا، کیونکہ جو بھی گفتگو ہوئی، جس باتوں پہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی میں جا کے دیکھیں گے. تو جب بھی ہمارا یہ زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ جب بھی صاحب اقتدار یہ کہہ کے جاتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے تو وہ کبھی چیز دیکھی نہیں جاتی، وہ اسی طرح فائلوں میں بند ہو جاتی ہے. دفتروں سے باہر نکلتے ہیں، میٹنگ روم سے باہر جاتے ہیں تو کام ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ ریت جب تک ختم نہیں ہوگی اور بزنس کمیونٹی کو سیریس نہیں لیا جائے گا اور ان کے جو مسئلے ہیں انہیں واقعی مسئلہ نہیں سمجھا جائے گا، اتنی دیر تک ملک کی ترقی بڑی مشکل ہے. پرائم منسٹر بڑے فوکسڈ ہیں اس صاحب کہ کس طرح مجھے اسٹیٹمنٹ بھی آتی ہے کہ کس طرح جو انرجی کی پرائس ہے گیس کی کٹ کیا جائے، اس طرح اس کو آپ کی مارکیٹ کیا جائے، کس طرح آپ کی. دیکھیں انہوں نے کچھ پازیٹیوز باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہیں گے اور ہماری انہوں نے جو ایک کہا کہ وہ انڈسٹری پالیسی جو کافی عرصے سے ہماری تھی ڈیمانڈ کی ایک انڈسٹری پالیسی بنائی جائے، تو انہوں نے کہا ہم نے ایک ڈرافٹ تیار کر لیا ہے انڈسٹری پالیسی کا اور اب وہ ہمارے ساتھ اس ڈرافٹ کو شیئر کریں گے اور پھر فائنلائز کرتے وقت وہ ہمارے ساتھ ہمیں آن بورڈ لیں گے اور پھر وہ انڈسٹری پالیسی آئے گی. دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک 360، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے.